اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا کہ قرآن مجید جو ہے کب نازل ہوا، کس پر نازل ہوا، اس کی نزولی ترتیب کیا ہے، اور اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں، خاص طور پر اس کی جمع اور ترتیب و تدوین ہم نے دیکھی تھی۔ اس کی جمع جو اور ترتیب و تدوین جو ہے 3 ادوار میں ہم نے دیکھی تھی۔ سب سے پہلے جو ہے دور نبوی، پھر دور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان میں کیا کیا فرق تھا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، اور شروع سے ہی جو قرآن مرتب شکل میں نہیں تھا، لیکن اس کی جو ہے آیات ساری تقریباً موجود، ساری آیات جو ہے لکھی ہوئی موجود تھی، لیکن ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آج یہ پچھلا میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ آج کے لیکچر سے جو ہے ٹاپک جو ہے جڑ جائے۔ تو قرآن مجید کے آج جو ہے نا ٹاپک ہے قرآن مجید کے موضوعات۔ قرآن کریم کے جو موضوعات ہیں نا وہ تمام کے تمام جو ہے نا کس کے لیے نازل ہوئے ہیں؟ وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا موضوع دراصل ہے کیا؟ قرآن مجید کا موضوع دراصل جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان ہی ہے قرآن مجید کا موضوع۔ ٹھیک ہے، کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اور اسی طرح بہت بار اللہ تعالیٰ نے انسان کو الناس کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ الناس مطلب انسان۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک جو ہے نا وہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے اس کا موضوع بھی جو ہے انسان ہی ہے، تاکہ انسان کیا کرے، اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ اور اگر وہ یہاں اپنی زندگی کو بہتر بنا لے، اس دنیا کی زندگی میں اگر انسان جو ہے بہتر بنا لے تو کیا ہے، موت کے بعد بھی اس کی ترقی کے درجات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ اپنی دنیا خراب کر لے تو کیا ہوگا کہ آخرت کی ظاہر سی باتیں بھی خراب ہونی ہے نا ہوگی۔ تو انسان کی زندگی بہتر کب ہوگی؟ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہتر اسی صورت میں ہوگی جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اور قرآن پاک میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کی صفات کا مفصل بیان ہے کہ وہ تعلق معلومات جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، وہ سارا قرآن پاک میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پہچانے، ان سے محبت کرے، ان کے اطاعت سے اپنی حالت کو بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ پیغمبروں کا بھی بیان ہے کہ جو ہے انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی کتب نازل فرمائی، یعنی پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں لے کر آئے۔ تو وہ جو ہے برتر انسانی زندگی کا نمونہ ہے۔ ہر پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے، عمل ہے، نمونہ ہے، ہدایت ہے، لیکن جو ہے اب ہمیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے اور ان کی زندگی کو ہی اسوہ حسنہ کے طور پر اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمیں کس طرح اطاعت کرنی چاہیے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، تو یہ بھی جو ہے ہمیں پیغمبر بتاتے ہیں، اور پیغمبر بھی کیسے بتاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے جو ہے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے، جنت اور دوزخ کا بیان بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں نبیوں نے ہی بتایا، اور یہ بھی جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہر برے اعمال کے نتائج کیا ہوں گے، اچھے اعمال کے نتائج کیا ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا، اور نبیوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا۔ یہ کائنات پوری دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، اس میں جو ہے غور و فکر سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ہم کائنات اپنے ارد گرد دیکھیں، پوری دنیا کو دیکھیں، درخت، پہاڑ، دوسری جو مخلوقات، چرند پرند، ہر چیز کو اگر ہم دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں
تو کیا ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. چلے علامہ اقبال جو ہے نا وہ اپنے مشہور ایک خطبات میں لکھتے ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرنے والا سائنسدان بھی ایک طرح سے عبادت کرنے والے صوفی کی مانند ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اس لیے کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنا انسانی فریضہ ہے اور کائنات کو جانے بغیر اس کی قوتوں کو مسخر نہیں کیا جا سکتا. کائنات اور اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس کی خوبیاں بھی بیان فرماتے ہیں اور کائنات تخلیق کرنے کے مراحل بھی بیان فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے کائنات اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق فرمائی ہے. تو اس سے کیا نتیجہ خاص کہ جو چیز جتنی محنت اور حکمت سے بنائی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک لمحے میں بنا سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو صرف کن فرماتے ہیں کن فیکون جو بھی کام اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کن فیکون کن کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں 6 دن میں کائنات بنائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اتنی محنت اور حکمت سے بنائی گئی ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتی. یعنی کائنات کو بنانے کا عمل جو ہے ایک اہم تھا اور بے مقصد نہیں تھا اور اس کا کوئی مقصد تھا خاص مقصد تھا جس کی بنیاد پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے پوری کائنات کو بنانے میں. ساری کائنات میں ایک ہی جیسے قوانین قائم فرما ہونے کو اپنی توحید کے دلیل کے طور پر بیان کیا ہے. یعنی تمام دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہی حکم چلتا ہے. تو اس کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو مانیں, اس پر یقین رکھیں, اس کو ہی خالق و مالک مانیں, اس کو ہی خالق جانیں. تو کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. دوسری کیا ہے کہ خوبیاں کو اس کی جو خوبیاں ہیں کائنات کی خوبیاں جو ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو رموز یعنی اسرار اور رموز جو راز بتائے ہیں تو وہ آج سے 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بیان ہو گئے تھے. لیکن جو ہے سائنسدان جو ہے وہ اب جا کر کچھ باتوں میں جو ہے نا نتیجہ خاص کر پائے ہیں. کچھ باتوں میں جو ہے اب بیان کرنے لگے. تو کیا ہے کہ اب جیسے پہلے سائنسدان کہتے تھے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, پھر انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے. تو کیا ہے قرآن پاک نے پہلے ہی بتا دیا کہ دونوں جو ہے اپنے اپنے مداروں میں گردش کرتے ہیں. تو اب ان کا دوبارہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گیا, وہ اب اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں واقعی میں ہی دونوں جو ہے اپنے اپنے مداروں میں گردش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں یا بہت سارے جو ہے اسرار ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے سائنسدان اپنے نتیجہ خاص کرتے ہیں. اور جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ علوم القرآن سے کیا مراد ہے. جو ہمارا اصل ٹاپک تھا کہ قرآن کے موضوعات کیا ہیں. تو قرآن کس کے لیے نازل ہوا, ہم نے یہ پڑھ لیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن پاک نازل ہوا. تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ علوم قرآن سے کیا مراد ہے. علوم قرآن دراصل قرآن کے موضوعات کو ہی کہہ رہے ہیں. تو علوم قرآن کو جو ہے نا دراصل 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ علوم جو قرآن سے ماخوذ ہے, یعنی وہ علوم جو قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں اور جنہیں آیات قرآن میں تحقیق اور جستجو سے حاصل کیا جاتا ہے. یعنی ایسے ہی نہیں کہ ہم نے قرآن کھولا اور ہمیں احکامات مل گئے یا ہمیں جو ہے موضوعات مل گئے, ایسا نہیں ہے. مطلب اس کو جو ہے تحقیق سے اور جستجو سے حاصل کیا جاتا ہے. ایک لمبی تحقیق کرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے احکامات نکلتے ہیں یا پھر جو ہے کئی چیزیں اخذ ہوتی ہیں. تو انہیں کیا کہتے ہیں علوم فی القرآن. علوم فی القرآن یعنی قرآن میں علوم جو ہے بیان میں وہ. دوسرے کون سے ہیں؟ وہ علوم جنہیں فہم القرآن کے لیے مقدمے کے طور پر سیکھا جاتا ہے, انہیں علوم للقرآن کہتے ہیں. یعنی وہ علوم جو فہم القرآن کے لیے ہوتے ہیں, یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اسے مقدمے کے طور پر سیکھتے ہیں. یعنی کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن میں کون کون سے موضوعات ہیں, تو ہم کیا اسے بتائیں گے؟ ایک ایک آیات تو پڑھ کر نہیں سنائیں گے نا, ہم اسے مقدمے کے طور پر یا اسے ہم جو ہے ایک شارٹ
وے میں بتائیں گے کہ بھائی قرآن میں یہ چیزیں بیان ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں، فہم القرآن کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، علوم للقرآن. پہلا والا کون سا تھا، علوم فی القرآن، جس میں جو ہے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ دوسرا والا جو ہے صرف فہم القرآن کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں علوم للقرآن. اور اسی کو ہی ہم آگے پڑھیں گے. علوم للقرآن کیا ہے؟ علوم للقرآن ہے وہ علوم یا وہ آیات جو آیات کے فہم و ادراک کے اور کلام خدا کے معانی کو سمجھنے کے لیے مقدمے کے طور پر سیکھے جاتے ہیں. یعنی آیات کو سمجھنے کے لیے اور کلام خدا کے معانی کو سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے بتایا نا کہ کوئی اگر ہم سے پوچھے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے یا قرآن کے موضوعات کیا ہیں، تو ہم اس کو فنگر ٹپ پہ باتیں بتائیں گے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم مقدمے کے طور پر، یعنی جب کوئی کتاب ہوتی ہے نا، کوئی کتاب ہو اس کو ہم کھولیں تو سب سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے، ایک دو پیج کے بعد مقدمہ لکھا ہوتا ہے. مقدمے میں کیا ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے پوری کتاب کا. اگر ہم نے مقدمہ پڑھ لیا اور مقدمہ سمجھ لیا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پوری کتاب جو ہے سمجھ آ گئی. اسی طرح کیا ہے، علوم قرآن جو ہے وہ مقدمے کے طور پر ہم پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم مکمل قرآن کے جو ہے موضوعات ہم جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن پاک میں مکمل طور پر کیا کہہ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن جو ہے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے موضوعات کون سے تھے. اس کے جو درج ذیل موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی قرآن نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں جو ہے درج ذیل موضوعات شامل ہیں. ایک تو اخبار یعنی خبریں. کون کون سی خبریں؟ جو پچھلی قوموں کی خبریں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، کیا ہے، خبریں. قصص، پچھلی اقوام کے قصے، ٹھیک ہے، انبیاء کے قصے، پچھلی اقوام کے قصے، یہ ساری جو ہے اس میں شامل ہو گئے. حکم، جتنی بھی حکمتیں ہیں کہ اگر یہ چیز نازل اللہ تعالیٰ نے کی ہے، قرآن پاک نازل کیا ہے تو کس لیے نازل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ ساری چیزیں. موعظہ یعنی ڈرانے والی چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں غلط کاموں سے روکے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو جہنم کا عذاب ہے. اسی طرح وعدہ اور وعید یعنی ترغیب اور ترہیب کہ یہ کام کرو اور یہ کام کرو گے تو اس کا اجر یہ ملے گا. وعید وہ کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کا گناہ یہ ملے گا. ٹھیک ہے. امر اور نہیں، امر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا حکم دینا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں تو وہ کیا کہلائے، اوامر کہلائے. امر کی جمع ہے اوامر. اسی طرح جتنے بھی کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کیا ہے، نواہی کہلاتے ہیں. یعنی نہیں کی جمع ہے نواہی. یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کیا کہلاتے ہیں، نہیں. اوامر اور نواہی، یہ جن کاموں کا حکم دیا اور جن کاموں سے روکا. تنذیر یعنی ڈرانے والی آیات، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت کے لیے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قہار بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے قہار ہونے کی صفت سے ہمیں ہمارے گناہوں پر پکڑ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح تہذیب قلوب اور تسکین نفوس اور ارشاد اور مطالعہ فطرت، وسیع کائنات میں غور و فکر، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید جو ہے فصیح عربی زبان میں نازل کیا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. یعنی
کہ تحقیق یہ قرآن عالمین کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. عالمین یعنی دونوں جہانوں کا رب. ٹھیک ہے, تمام جہانوں کا رب جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اور روح الامین یہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ جبرائیل کے توسط سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کے مواعظ و حکمتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرو. یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ اگر جو ہے سورہ حشر کی آیت ہے, آیت نمبر نہیں یاد فی الحال, لیکن میں اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا, لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوت رکھی کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا. یعنی قرآن پاک جو ہے ایسا کلام ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ کے ڈر سے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے خشیت سے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم نے علوم بالقرآن پڑھا. اب علوم فی القرآن میں کیا ہوتا ہے؟ ابن عربی ہیں, قاضی ابو بکر ابن عربی, انہوں نے جو ہے اپنی کتاب قانون التأویل میں قرآن سے ماخوذ علوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. 3 حصے کون کون سے ہیں؟ ایک تو توحید ہے, دوسرا تذکیر ہے, تیسرا احکام ہے. توحید میں کیا آتا ہے کہ توحید میں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور شرک سے نفی اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تذکیر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرو, اس طرح کی چیزیں, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور احکام میں ہمیں جتنے بھی احکامات نازل کیے گئے ہیں وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم توحید کو تھوڑا پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے آگاہی, اسماء, صفات اور خالق سے آشنائی کے علم کو, یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کیا کہلاتا ہے؟ علم توحید کہلاتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے, رحمان ہے, اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ غفار بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ علم توحید کہلاتا ہے. اسی طرح کیا پڑھتے ہیں ہم؟ بہشت کا وعدہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اچھے کام کرے, اسلام پر اتباع, اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم نے کی تو ہم سے کیا ہے بہشت یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. اور دوزخ کی وعید ہمیں سنائی گئی ہے کہ اگر ہم نے برے کام کیے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ہمیں کیا ہے دوزخ کا عذاب ملنے والا ہے. اسی طرح علم تذکیر ہے سیکنڈ پر. تو علم تذکیر میں کیا ہوتا ہے؟ تمام مباح امور, یعنی جتنے بھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے, یعنی نہ اس کو حرام کہا ہے نہ اس کو حلال کہا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مباح کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مباح امور یعنی شرعی احکام اور ان کے نفع و نقصان کے بیان کے علم کو احکام محسوب کیا گیا ہے. یعنی نہ تو ان کا نفع بیان کیا ہے, نہ ہی نقصان بیان کیا ہے, نہ ہی اس سے روکا ہے, نہ ہی اس کو کرنے کا حکم دیا ہے. تو وہ لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ مباح کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کس میں آ جاتے ہیں؟ علم تذکیر میں آ جاتے ہیں. کتاب میں علم توحید کے لیے اس آیت کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ جو ہے نا اس میں کیا ہے؟ توحید ذات, افعال اور صفات پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اسی طرح جو ہے سورہ اخلاص بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان فرماتی ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ وہ نہیں پیدا کیے گئے کسی کے لیے, نہ ان سے کوئی پیدا ہوا اور کوئی بھی ان کا جنسر نہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں توحید کے بارے میں بیان کرتا ہے. علم تذکیر کے لیے کیا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ,
اور یعنی بس ذکر کیجئے کہ وہ نفع دیتا ہے مومنین کو. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہمارے اپنے لیے ہی فائدے مند ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کو ہم کوئی احسان نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کو، بلکہ کیا ہے ہمارے اپنے نفع کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے جو ہے تیسرا علم کون سا تھا؟ احکام. اس کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ. اس کو جو ہے دلیل بتایا ہے. اسی طرح جو سورہ فاتحہ ہے نا، سورہ فاتحہ اس کو بھی مقدمہ کتاب کہا جاتا ہے. مقدمہ کتاب یعنی ابھی جو میں نے بتایا نا کہ اگر سورہ فاتحہ سمجھ لی تو آگے ساری چیزیں ہمیں جو ہے آسان لگتی ہیں. تو اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے نا، فاتحہ تو کتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتاب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، یعنی کھولنے والی، کتاب کو کھولنے والی. اور ام کتاب یعنی کتاب کی ماں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں جو ہے نا تینوں اقسام بیان ہو گئی، یعنی توحید بھی آ گئی، تذکیر بھی آ گئی اور احکام بھی. وہ کیسے؟ جیسے اس میں ہے کہ سورہ کی ابتدا سے لے کر یعنی الحمدللہ سے لے کر یوم الدین. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. شروع کی 3 آیات جو ہے نا اس میں توحید کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین دونوں جہان کا رب جو ہے. الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں اور رحمان بھی ہیں. مالک یوم الدین یعنی آخرت کے دن کے مالک ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ توحید کا بیان. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک آیت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو ہے مشترک ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اگر ہم عبادت کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے نوازیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. کیا اس میں کیا ہے؟ عبودیت ہے اور احکام میں اطاعت سے متعلق ہے. یعنی عبودیت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس متعلق ہے، اور احکام میں اطاعت سے متعلق ہے. یعنی احکامات جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اس کی اطاعت سے متعلق ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے ولا الضالین تک تذکیر کا ذکر ہے. اچھا یہ ایک اور بھی ہے ابو الحکم ابن بروجان، یہ تحریر کرتے ہیں کہ سارا قرآن 3 علوم پر مشتمل ہے. کتنے علوم پر ہے؟ 3 علوم پر. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کا علم. ٹھیک ہے. یہ نمبر 1. سیکنڈ کون سا ہے؟ اور اس کے استدلال اور براہین یعنی جتنے بھی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی نبوت سے متعلق وہ سارے. اور علم تکلیف یعنی شرعی احکامات، جتنے بھی شرعی احکامات ہیں وہ 3rd کیٹیگری میں شامل ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ جو ہے مجدد ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نزدیک جو ہے قرآن مجید کو جو ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یعنی اس کے 5 موضوعات بیان کیے گئے ہیں اور اس کو مطلب ایک طرح سے سمیٹ کر رکھ دیا ہے 5 علوم میں. گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کی مثال شاہ صاحب کے اس کارنامے پر وجہ طور پر صادق آتی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ محاورہ ہے یہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، یعنی بہت لمبی اور بڑی چیز کو ایک چھوٹی سی بات میں وضاحت کر دینا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ دریا کو کوزے میں بند کرنا. تو شاہ ولی اللہ نے بھی اتنے بڑے قرآن کو اور اتنے سارے موضوعات کو صرف 5 حصوں میں تقسیم کر دیا. ویسے قرآن پاک کے حصے تقسیم ہوتے نہیں ہیں لیکن یہ ہمیں سمجھنے کے لیے جو ہے آسانی کے لیے بیان کیے گئے ہیں. ہر آیت قرآن کی جو ہے ان 5 میں سے کسی ایک میں فال کرے گی. ٹھیک ہے. کسی ایک کا ہر ایک آیت کا تعلق کسی نہ کسی ایک موضوع میں ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے قابل غور بات یہ ہے کہ مذکورہ 5 علوم نہ صرف منصوص علیہ ہیں. منصوص کہتے ہیں نص، یعنی قرآن اور حدیث کی جو عبارت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں نص. نون اور صاد
بلکہ سارے نصوص ان کے اندر داخل بھی ہیں، یعنی ان علوم پر باقاعدہ نصوص وارد ہوئے ہیں. یعنی حضرت شاہ ولی اللہ نے ایسے ہی اپنی مرضی سے نہیں بنا لیا، بلکہ جو ہے ان علوم پر قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی جو ہے نازل ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کر، ان سے رہنمائی لے کر، ان سے متعلق پھر جو ہے 5 علوم ترتیب دی ہے. دوسرے معنوں میں یہ علوم بلا واسطہ طور پر عبارت النص سے ثابت ہے. عبارت النص بھی یہ کہتے ہیں جو قرآن آیت جو کہہ رہی ہے، جس کا جو مفہوم ہو وہی اس سے مراد ہو. اسی لیے یہ علوم قرآن کے مستقل اور باقاعدہ ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر کوئی نص ان سے خارج بھی نہیں. یعنی جتنے بھی تمام علوم ہیں وہ ان 5 میں ہی فال کریں گے، جتنی بھی آیات ہیں وہ ان 5 میں سے ہی کسی ایک میں آئیں گی، اور کوئی بھی اس سے خارج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن میں نے شروع میں بتایا تھا قرآن جو ہے وہ انسان کے لیے نازل ہوا ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. تو ہر آیت جو ہے ہم سے ریلیٹ کرتی ہے، ہر آیت جو ہے ہم سے ریلیٹ کرتی ہے. اگر اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں قرآن جو ہے ہم سے بات کر رہے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اس طرح سے جو ہے قرآن کی جو نصوص ہے نا، ان کا مطالعہ انہی 5 علوم میں سے کسی ایک علم کے تحت آتا ہے. شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کے جملہ معانی 5 علوم سے باہر نہیں ہے. ان کی تفصیل مندرجہ ذیل میں آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، 5 علوم جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے علم الاحکام، ٹھیک ہے. دوسرا ہے علم المقاسمہ. تیسرا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ. چوتھا ہے علم التذکیر بایام اللہ. پانچواں ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ. ٹھیک ہے. پہلا جو علم ہے وہ علم الاحکام ہے. علم الاحکام جو ہے وہ اس کی پہلی قسم ہے، یعنی علوم القرآن کی شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہے پہلی قسم ہے. اچھا، احکام جو ہے حکم کی جمع ہے، لہذا علم الاحکام سے مراد قرآنی احکامات کی معرفت ہے. اس میں کیا ہوگا کہ جتنے بھی احکامات نازل ہوئے نا، ان کی سمجھ، ان کی معرفت کیا کہلائے گی؟ علم الاحکام کہلائے گی. ٹھیک ہے. حکم بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو کہا جاتا ہے جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو. حکم دراصل کسے کہتے ہیں کہ جو بندوں کے افعال سے متعلق ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر بندے کو مکلف بنایا ہے نا، جو عاقل ہو، بالغ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ بندہ مکلف ہے. جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان پر پابند ہونا اس کے لیے ضروری ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حکم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسے بذریعہ طلب اختیار سبب لایا گیا ہے. یعنی جو ہے اس کو اختیار کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. جو مسلمان ہے، جو عاقل ہے، جو بالغ ہے، وہ اس حکم پر پابند ہوگا. جیسے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، تو یہ سارے احکامات میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. طلب میں امر یعنی کسی فعل کو کرنے، اور نہیں یعنی کسی فعل سے رکنے کا حکم دونوں شامل ہے. ٹھیک ہے. طلب، اس میں 3 چیزیں بیان ہوئی نا کہ حکم بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو طلب، ایک اختیار، اور ایک سبب. ٹھیک ہے. طلب میں کیا ہے کہ یا تو حکم دیا گیا ہوگا کسی فعل کے کرنے کا، یا تو حکم دیا ہوگا کہ کسی فعل کو نہ کرنے کا. ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہے طلب میں شامل ہے. اچھا، یہ یہاں پہ خلاصے کے طور پر لکھے گئے. ویسے جو ہے اصول فقہ کی یہ بڑی بڑی اصطلاحات ہیں، کبھی پھر موقع ملا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت دلچسپ بھی ہے. تو ابھی فی الحال ہم اس کا خلاصہ ہی کرتے ہیں. طلب میں یہ امر اور جو ہے نہیں شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کا بجا لانا مکلف کے ذمہ لازمی ہے. اگر کسی کام سے روکا ہے تو ہمیں اس سے رکنا ضروری ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر طلب بطریق الزام ہے تو حکم واجب یا حرام کہلائے گا. اگر اس پر کوئی جو ہے کسی طرح سے الزام لگا دیا گیا یہ برا ہے، یہ کام نہیں کرنا، یا اب جیسے شراب کے لیے نازل ہوا تھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، تو یہ کیا ایک طرح سے اس پر الزام ہو گیا. تو اب جب یہ حکم نازل ہوا
تو بہت سے صحابہ کرام تھے، انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، تو انہوں نے جو ہے اسی وقت ہی بہت سی چیزیں چھوڑ دی، مطلب شراب اور نشے کی چیزیں چھوڑ دی. تو لیکن باقاعدہ بھی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ شراب حرام ہے، وہ بعد میں نازل ہوا، لیکن پہلے سے ہی جو ہے صحابہ کرام نے اس مقصد کو اور اس حکمت کو سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں فرماتے، تو ہمیں بھی جو ہے اس کو دور کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے کوئی الزام لگا دیا تو کیا ہے وہ حرام کہلائے گا، اور اگر ترجیح دی ہے تو وہ کیا ہوگا اس صورت میں مندوب یا مکروہ شمار ہوگا. اگر جو ہے اس کو مطلب یہ نہیں کہا، الزام نہیں لگایا، تو وہ کیا ہوگا مستحب یا مکروہ شمار ہوگا. اگر ترجیح دی ہے تو وہ مستحب ہوگا، اور زیادہ ترجیح دی ہے تو وہ سنت ہوگا. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم روکا ہے یا بس اسے ہی کہہ دیا کہ یہ گناہ کا کام ہے تو کیا ہے وہ مکروہ شمار ہوگا. اختیار میں کیا ہوتا ہے کہ اختیار میں جو ہے نا فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. کرے تو ٹھیک ہے، مرضی ہے، نہیں کرے تو کیا ہے گناہ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے اختیار کہلاتا ہے. یہی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مباح بھی یہی ایک ہی چیز ہے، اختیار اور مباح، جس میں فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو وہ کیا کہلاتا ہے اختیار کہلاتا ہے. یعنی اس درجے میں مکلف کو کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. حکم کا یہ درجہ کیا کہلاتا ہے اباحت کہلاتا ہے. اباحت ایک عربی کا مقولہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں کی اصل جو ہے اباحت ہے، یعنی ہر چیز مباح ہے جب تک کہ اس کے اوپر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے، یا تو اس کے اوپر حکم لگایا گیا ہو کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یا حکم لگایا گیا ہو کہ حلال ہے. اور اگر یعنی روکا نہیں کیا اس چیز سے تو وہ کیا ہے مباح ہے. اور اس کا جو ہے قرآن میں ملتا ہے ہمیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب کچھ، یعنی سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے زمین میں وہ کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے یہ. اسی طرح سبب سے مراد کسی چیز کو کسی حکم کا سبب شرط یا مانع بنانا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کا سبب قرار دے دیا یا شرط قرار دے دیا یا مانع بنا دیا یا تو اس کو رکاوٹ بنا دیا درمیان. اچھا، سبب سے کیا مراد ہے کہ بھائی اب دیکھیں کہ فرض کریں کہ جو ہے سورج جو ہے سوانیزے پہ ہوتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے ہی وہ واپسی نیچے کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو کیا ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. اب ظہر کا وقت ہونا اس سے کیا ہے سورج جڑا ہوا کہ سورج نیچے آئے گا تو ظہر کا وقت ہوگا، تو یہ کیا ہے سبب ہے. اب شرط کیا ہے؟ شرط اسی طرح جیسے نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے کیا ہے ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے، تو وضو کیا ہے نماز کے لیے شرط ہے. یہ حکم ہو گیا نا ہمارے لیے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے تو ہمیں وضو کرنا ہے پہلے، تو یہ شرط میں داخل ہو گیا. اسی طرح کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو کوئی حکم ہے اس کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے. اب جیسے وراثت سے متعلق حکم ہے کہ وراثت جو ہے تقسیم ہوگی تمام بچوں میں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے اولاد وراثت کے لیے ہی یا کسی اور سبب سے اپنے والد کو قتل کر دے تو کیا ہوگا وہ والد کا قتل کرنا اس اولاد کے لیے رکاوٹ بن جائے گا کہ اس کو وراثت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے رکاوٹ بن گیا، یہ جو ہے عمل رکاوٹ بن گیا اور جو ہے اب وہ وراثت کے حکم سے خارج ہو گئی. تو یہ بن گیا مانع. یہ تینوں چیزیں ہم نے پڑھ لی، سبب بھی، شرط بھی اور مانع بھی. یعنی یہ حکم اس وقت مطلوب ہو جائے گا جب اس کا سبب پایا جائے، اس وقت وہ صحیح ہوگا. یعنی اگر ابھی سورج سوا نیزے پہ ہی ہے، نیچے نہیں آیا تو کیا ہے ہم نے نماز پڑھی تو کیا ہے نماز جو ہے ہماری ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وقت پر ہی ہمیں کام کرنا ہے، جس وقت کا ہمیں کہا گیا ہے اسی وقت ہی وہ کام ہم کریں گے صحیح ہوگا. اسی طرح علم الاحکام بہت وسیع موضوع ہے جس میں فرد سے متعلق یعنی عبادات، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اسی طرح مناکحات یعنی نکاح، طلاق، خلا
یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح معاملات جس میں تجارت، وصیت، وراثت، اور پھر ہے معاشرت میں آ جاتے ہیں اخلاق اور عادات، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ریاست سے متعلق احکامات آ جاتے ہیں اور جن میں دستوری قانون ہے، فوجداری قانون ہے، حدود آ جاتی ہیں اور بین الاقوامی قانون ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ سب کیا ہے؟ فقہ کے مباحث ہیں جن کی بنیاد قرآن کی آیات احکام 500 ہے. ٹوٹل قرآن پاک کی جو ہے 500 آیات ہیں، 500 آیات احکام ہیں. احکام کی کتنی آیات ہے؟ ٹوٹل 500 آیات ہیں. ان احکامات میں سے اتنے سارے احکامات جو ہے نکلتے ہیں، اتنے سارے جو ہے مسائل نکلتے ہیں. تو یہ جو ہے قرآن موجودہ ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اب دوسرا جو تھا ٹاپک یا علم، وہ ہے علم المقاسمہ. علم المقاسمہ سے مراد کیا ہے؟ تقابل ادیان یا مذاہب. تقابل ادیان کا ہم نے پڑھا تھا نا، وہ سامی مذاہب اور غیر سامی مذاہب، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی کس کی؟ ریلیجن کی. کمپیریٹیو اسٹڈی جب ہم کرتے ہیں نا، تو ہم دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں یہ ہے، اس مذہب میں یہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ادیان کا تقابل. اس ضمن میں قرآن کے 4 گروہوں کے عقائد سے بحث و مباحثہ کرتا ہے. یعنی قرآن مجید میں کون کون سے 4 مذاہب بیان ہوئے ہیں، یہ 4 گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو وہ ہیں، ایک تو مشرکین ہیں، دوسرے یہود اور نصارہ ہیں، دوسرے اور تیسرے یہود ہو گئے، تیسرے نصارہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور چوتھے کون سے ہو گئے؟ منافقین شامل ہے. تو ان چاروں سے متعلق جو ہے علم المقاسمہ میں بحث کی جاتی ہے. قرآن نے مشرکین کے شرکیہ عقائد کا ابطال کر کے توحید کا اثبات کیا ہے. یعنی جو ان کے شرکیہ عقائد تھے، بت پرستی اور شجر پرستی اور جتنے بھی جو ہے شرک تھے ان کا جو ہے ابطال کیا ہے. یعنی ان کو جو ہے باطل قرار دیا ہے اور توحید کا اثبات کیا ہے. یعنی توحید کو درست ثابت کیا ہے اور ان کو جو ہے باطل قرار دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے، وہی جو ہے رب کہلانے کے لائق ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ انہیں عقیدہ آخرت اور حیات بعد الموت پر دلائل دے کر ان کے عقائد کے خلاف حجت قائم کی ہے. یعنی ان کے جو عقائد ہے نا، ان کے خلاف ہم ایک دلیل قائم کی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے صرف، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی طرح یہود کے عقائد و اعمال پر بھی گرفت کی ہے کہ ان کے جو بھی عقائد تھے ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کے عقائد تھے، اب جو ہے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اب جو ہے ہمیں اسلام پر ہی چلنا ہے. اس طرح کی ساری چیزیں اس کو. پھر نصارہ کے عقیدہ تثلیث ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ 3 خداؤں کو ایک خدا مانتے ہیں، یعنی ایک خدا کو 3 مانتے ہیں. یہ دونوں جو ہے اس میں آتا ہے. اور مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدا کی روح پھونکی گئی تھی، یہ کہتے ہیں عیسائی. ٹھیک ہے. ابنیت اور مسلوبیت. ابنیت میں بھی یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نعوذ باللہ، اور مسلوبیت میں یہ کہ صلیب دیے گئے تھے، لیکن صلیب نہیں دیے گئے تھے. قرآن پاک میں ہے کہ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب نہیں دیے گئے، بلکہ وہ یعنی عیسائی وہ شک میں پڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کا رد کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ منافقین کو اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور منافق جتنے بھی ہیں نا، منافق کہتے ہیں کہ بھائی دوگلی پالیسی کھیل رہے ہوتے ہیں. اسلام جب چاہے اسلام لے آئے، جب چاہے جو ہے مشرکین کے ساتھ دینے لگے. منافقین کا گروہ جو ہے نا کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے نا مدینے میں، تو اس کے بعد منافقین نے سوچا کہ بھائی اب تو یہ مدینہ آ گئے ہیں اور اب وہ جو ہے ہمیں بڑا خطرہ ہے ان سے. تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے کیا کیا، اسلام کو قبول کر لیا اور یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ آگے نکل جائے، اور وہ اس شک میں بھی مبتلا تھے کہ ہو سکتا ہے مشرکین ہی آگے بڑھیں تو یعنی کامیاب ہوں.
تو جو ہے کیا نام ہے وہ ادھر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے بلکہ بیچ کی درمیان کی راہ میں نکالی کہ مسلمانوں کا بھی ساتھ دیتے رہے اور جو ہے ان کا مشرکین مکہ کا بھی ساتھ دیتے رہے. تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا، مسلمانوں کو تو دھوکہ دیا ہی لیکن جو ہے ان کو اپنے جو ان کے جو بڑے تھے ان کو بھی دھوکہ دیا، لیکن ان کو تو بتا دیا نا انہوں نے کہ بھائی ہم جو ہے صرف اس وجہ سے اسلام قبول کیا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ جو اور کہتے ہیں کہ ایمان لے کر آئے لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے بلکہ وہ شعور رکھتے ہی نہیں کہ وہ دھوکہ جو ہے خود اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے منافقین کو اپنے اعمال یا اخلاص اپنے ایمان کو اخلاص یعنی اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب دی ہے. ٹھیک ہے، علم المقاسمہ بھی قرآن کے اہم موضوعات میں سے ہے. اس علم کی مباحث متکلم کے ذمہ ہے، یعنی بات کرنے والے یا متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو فرسٹ پرسن. پھر ہے شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن کے موضوعات میں سے تیسرا موضوع علم التذکیر بآلاء اللہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے متعلق جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. یعنی اس علم کا موضوع اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کا تخلیقی وصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے ساری چیزیں ان کے بارے میں ہے اور اس کی جتنی بھی خوبیاں ہیں تخلیقی وصف وہ ہیں، جس کے تحت آفاق و انفس میں بکھرے ہوئے دلائل، اس کی کمال قدرت، اس کی بے مثال صناعت، اس کی لازوال حکمت پر دلالت کرتے ہیں. کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے بھی دلائل بکھیرے ہیں اس دنیا میں، یہاں پہ مراد دلائل سے کہ جتنے بھی شجر ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں، جتنے بھی چرند پرند جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے، اس کی بے مثال صنعت، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صنعتیں ہیں اور حکمتیں ہیں وہ سب کیا ہے اس علم پر دلالت کرتی ہیں. کائنات کے ہر مظہر کو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بطور دلیل پیش کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ موجود ہیں. یہ ساری جو کائنات نشانیاں ہیں کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کائنات کو چلانے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلانے والے ہیں. ٹھیک ہے، زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بادل کے برسنے میں، ان کے ذریعے یعنی بارش کے ذریعے مردہ زمین کے زندہ ہونے میں، سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں، چوپایوں اور اس طرح کے بے شمار مظاہر میں لاتعداد نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یعنی ان ساری چیزیں یہ جتنی بھی آیات ہیں ان سے متعلق تو کس میں آ جاتے ہیں علم التذکیر بآلاء اللہ میں. اچھا، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسانوں کو خالق کے ساتھ ساتھ کثرت یکجہتی اور ایک تعلق میں وابستہ کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جو ہے اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے ذریعے، تاکہ انسان جو ہے بیک وقت مادی تسخیر کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی سے بھی ہمکنار ہو سکے. تو مادی ترقی تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے ساری چیزیں مادی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ہے روحانی ترقی بھی تو چاہیے نا، تو ہم اس کے ذریعے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے اس میں آ جاتا ہے روحانی ترقی میں. پھر ہے چوتھا موضوع علم التذکیر بایام اللہ. علم التذکیر بایام اللہ میں کیا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ جتنے بھی اقوام گزری ہیں پچھلی، جتنے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے اپنے دن یہاں پہ گزارے، تو اس سے متعلق اس علم میں بیان کیا جاتا ہے. جیسے اس علم کا تعلق جو ہے نا گزشتہ اقوام کے تاریخی احوال سے ہے. جتنے بھی انبیاء گزرے یعنی قوم عاد ہو گئی، قوم ثمود ہو گئی، قوم شعیب ہو گئی، قوم لوط ہو گئی، اور جتنے بھی انبیاء قوم لوط ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ان سے متعلق جتنے بھی احوال ہیں
انہوں نے کیا کیا اس دنیا میں آ کے، ان کو کیا عذاب ہوا، کیوں ان کو مسخ کر دیا، کیوں ان کو جو ہے طوفانوں نے آ کر گھیر لیا. تو یہ سب جو ہے اس میں بیان ہوا ہے. قوم کا عروج کیسے ہوا، قوم کا عروج کے رموز یعنی جو ہے اگر کوئی قوم عروج پاتی ہے تو اس کا کیا راز ہے، اور اگر کوئی قوم جو ہے زوال اختیار کرتی ہے تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، ان سب کو جو ہے اس طرح بیان کیا گیا ہے. اچھا، عام طور پر کسی قوم کو اس کی سرکشی اور اس کی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. یعنی جو جتنی پچھلی اقوام تھی ان کو جو ہے ان کی اخلاقی برائیوں کی وجہ سے اور ان کی سرکشی کی وجہ سے، یعنی ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. قرآن کے نزدیک گزشتہ اقوام کے نشیب و فراز کے بیان کا مقصد افراد کو زمانے کے ناقابل تغیر سے اصولوں سے آگاہ کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بیان کی، پچھلی قوموں سے ہمارا کیا تعلق، تو ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم جو ہے ان کی برائیوں کو چھوڑ دیں. اگر انہوں نے جو برائیاں اختیار کی ہیں تو ان سے عبرت حاصل کریں. ان کو جو عذاب نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا عذاب نازل نہ کریں، ہم اس سے جو ہے پناہ مانگے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے بیان ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنے احوال کو زمانی حقائق کے مطابق ترتیب دے سکیں. ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ جو ہے زمانے ہم اس سے ترتیب دے سکتے ہیں کہ اس میں یہاں سے لے کر اب تک یہ قوم آئی، اس سے لے کے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ قوم آئی تھی، تو ہم جو ہے اپنی تاریخ بھی سے ترتیب دے سکتے ہیں اور آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. پھر پانچواں اور آخری علم کون سا ہے؟ علم التذکیر بالموت وما بعد، یعنی موت اور اس کے بعد کا علم. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس علم میں موت اور اس کے ما بعد کے حقائق سے بحث کی گئی ہے. یعنی موت جب آ جائے گی تو موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں روح قبض کرنے، پھر انسان کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اگر اچھی روح ہے تو کیا رویہ اختیار ہوتا ہے، بری ہے تو کیا رویہ اختیار ہوتا ہے. اور پھر جو ہے عالم ارواح کا ذکر ہے. پھر جو ہے اسی طرح اچھی روحیں کہاں پہ موجود ہوتی ہیں، بری روحیں کہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور کب یعنی قیامت کے دن جو ہے سب کو ایک ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. پھر ان کے جو ہے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. پھر جہنم اور جنت ان سب کا بیان کس میں آتا ہے؟ علم التذکیر بالموت وما بعد. اچھا، اس سلائیڈ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ موت کو ہر زندہ نفس کے لیے ایک اٹل حقیقت کے طور پر ثابت کیا گیا ہے. یعنی موت جو ہے ہر صورت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے. موت اور اس کے ماں بعد کے حقائق کا ذکر کر کے دراصل انسان کی ذمہ داری کو متحقق کیا گیا ہے کہ ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، ہم پر جو احکامات نازل کیے گئے ہیں، ان کو جو ہے ہمیں بجا لانا ہے. جن احکامات سے روکا گیا ہے ہمیں وہ احکامات سے رکے رہنا ہے، اور جن کا حکم دیا ہے کرنے کا ان احکامات کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ انسانی اعمال جو ہے وہ فانی نہیں ہے. یعنی ان کا جو ہے حساب کتاب ہوگا اور ان کا جو ہے اجر دیا جائے گا یا پھر جو ہے عذاب دیا جائے گا، بلکہ ان پر اس کی ابدی کامیابی کا انحصار ہے. اگر اعمال اچھے ہیں تو کیا ہے؟ ابدی کامیابی، اور اگر اعمال برے ہیں تو خرابی ہے یا خسارہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں علم التذکیر بالموت وما بعد میں ہے کہ موت، قبر یا عالم برزخ، جنت اور جہنم کا ذکر اسی میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا ٹاپک. امید ہے آپ لوگ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا انسان کے لیے ہدایت ہے قرآن. انسان کے لیے قرآن ہر آیت جو ہے قرآن کی انسان کے لیے ہے اور وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اسی طرح ہم نے پڑھا کہ قرآن کو علوم قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک علوم فی القرآن ہے، دوسرا علوم للقرآن ہے. پھر ہم نے پڑھا کہ علوم للقرآن جو ہے فہم کے لیے یا مقدمے کے لیے طور پر ہم سیکھتے ہیں، اور علوم فی القرآن جو ہے ہم تحقیق اور جستجو کے لیے سیکھتے ہیں. پھر یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. پھر ہم نے دیکھا کہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جو ہے
اس کی قرآن کے موضوعات بیان کیے ہیں. کس میں الفوز الکبیر ان کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے قرآن کے 5 موضوعات بیان کیے ہیں یا 5 علوم بیان کیے ہیں. کون کون سے ہیں وہ؟ علم الاحکام, پھر اس میں ہم نے مفصل بحث دیکھی کہ اس میں کیا کیا شامل ہے, اور علم الاحکام کون کون سے ہوتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑا سا اصول فقہ بھی دیکھ لیا یہاں کے طلب, اختیار اور مکلف ہونا کیا ہوتا ہے, واجب حرام سے کیا مراد ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی, سبب شرط اور معنی. پھر ہم نے دیکھا کہ علم المقاسمہ دوسرا اس کا ٹاپک تھا. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور 4 جو گروہ ہیں قرآن پاک نے بیان کیے, اس سے متعلق بحث ہے. پھر تیسرا ہم نے پڑھا کہ علم التذکیر بآلاء اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ہے کہ سمندر, پہاڑ, چوپائے, یہ ساری جو ہیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. پھر 5واں جو ہے علم التذکیر بایام اللہ, یعنی تمام جو پچھلی اقوام ہیں ان کا احوال ذکر کیا گیا ہے آیات میں, اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں جو ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ, 5واں علم ہے یہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے 5 دیکھے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا آج کا ٹاپک. امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. کسی کا کوئی سوال ہو تو یا کوئی بات واضح نہیں ہو پائی ہو تو پوچھ سکتے ہیں, میں دیکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت سارے سلام آئے ہوئے تو اس کا جواب دے دیتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.